محترم سامعین گرامی، اسلام اپنے ماننے والوں کو اتفاق کا سبق دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن مجید کو، دین اسلام کو، اللہ کے نازل کردہ پیغام کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، سب مل کر اکٹھے ہو کر، ولا تفرقوا، اور فرقے فرقے نہ بنو، علیحدہ علیحدہ نہ ہونا، اپنی الگ الگ سوچ، مذہب، دین یہ نہ بنانا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کی ہے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن ہوا کرتے تھے، فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، دلوں کو قریب کر دیا، نفرتیں ختم کر دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، جس کو حاصل کرنے کی اور برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسی کسی قسم کی حرکت نہ کرے جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، دوریاں پیدا ہوں، اختلاف پیدا ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کو بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخوت، مسلمانوں کی محبت، آپس کی رحم دلی اور نرمی اور شفقت، ایک دوسرے کا احساس، اس کی مثال دی ہے میں کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس جسم کا کوئی حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور احساس کرنے کا سبق دیا، اور اس اتفاق اتحاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر اختلاف آ جائے، نفرتیں آ جائیں، بغض اور کینہ آ جائے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں اور مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں، اور دشمن کو ان کے اندر دخل اندازی کا موقع ملتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، دشمن تم سے ڈرنا چھوڑ دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اختلاف سے منع فرمایا، اور اس اختلاف کو
عذاب قرار دیا گیا ہے، سزا قرار دی گئی ہے، یعنی اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ نہایت خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عذاب کی شکل ہے جس سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جس سے بچنے کی نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس سے دور رہنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ وہ اوپر سے آسمانوں سے تم پر عذاب نازل کر دے، یا نیچے سے زمین سے زلزلے کی صورت وہ تم پر عذاب نازل کر دے، یا فرمایا کہ تمہیں فرقے فرقے بنا دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جماعتیں بن جائیں، اور پھر ایک دوسرے کی جو سختی ہے وہ تمہیں چکھنی پڑے، ایک دوسرے کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے، تمہارا جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، تمہارا امن تباہ و برباد ہو جائے، زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، مال خطرے میں پڑ جائیں، سکون ختم ہو جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی ایک شکل اس کو قرار دی ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان جتنا زیادہ اختلاف ہوگا، جتنے زیادہ فرقے ہوں گے، جتنی زیادہ نفرتیں ہوں گی، یہ اتنا ہی بڑا عذاب سمجھا جائے گا۔ اور اگر اس عذاب سے نکلنا ہے، اس عذاب سے بچنا ہے، تو پھر اس اختلاف کو ختم کرنا ہوگا، اس اختلاف کو کم کرنا ہوگا، نفرتیں مٹانی ہوگی، دوریاں ختم کرنی ہوں گی، آپس کا حسد، کینہ، بغض، اس کو دبانا ہوگا، اور جو اختلافی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اختلاف کو ہوا ملتی ہے، اختلاف بڑھتا ہے، شیطان کو مسلمانوں کے درمیان دخل اندازی کا موقع ملتا ہے، ایسی باتوں سے گریز کرنا ہوگا، ایسی باتوں کو چھیڑنے سے بچنا ہوگا، اور محبت کی باتیں، احترام کی باتیں، اتفاق اتحاد کی باتیں یہ کرنی ہوگی۔ مشترکہ جو چیزیں ہیں جن پر اتفاق ہے، جن کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اہل کتاب کو بھی تم دعوت دو، آؤ اکٹھے ہو جائیں، آؤ مل کر رہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیز مشترکہ ہے اس پر جمع ہو جائے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ وہ بات، ایک اللہ کی عبادت والی بات، توحید والی بات، شرک سے بچنے والی بات، یہ سب ادیان کے اندر مشترکہ ہے، سارے نبیوں کی مشترکہ تعلیم ہے، اور اس بات پر اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اہل کتاب کو بھی یہ دعوت دی ہے، تو مسلمانوں کو بالاولیٰ ایسی باتوں پر اکٹھا ہونا چاہیے، ایسی باتیں بیان کرنی چاہیے جو سب مانتے ہیں، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، جو اتفاق اتحاد کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں کہ تمہارے لیے دو چیزیں، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، ان سے دور نہیں ہوگے، ان میں اختلاف پیدا نہیں کرو گے،
تم گمراہ نہیں ہوگے، صراط مستقیم پر رہو گے، اتفاق اتحاد قائم رہے گا، ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ مضبوط رہے گا۔ میں کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید ہے، اور ایک میری سنت ہے، میری حدیث ہے، میرا اسوہ حسنہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، ان کے قریب رہو گے، ان سے دور ہونے سے بچو گے، تو تم ہدایت پر رہو گے، گمراہی سے بچے رہو گے، اور آپس میں فرقے فرقے ہونے سے، جماعتیں بننے سے، لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی ہے، میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کا دین لے کر آئے، توحید کی دعوت لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اگر سخت ہیں تو کافروں کے لیے، اور آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی ہے، تو گویا کہ ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے کہ ان کی اگر لڑائی ہے، اگر اختلاف ہے، تو وہ کافروں سے ہونا چاہیے، اگر وہ سخت ہیں تو کافروں کے لیے ہونے چاہیے، اور اگر محبت ہے، احترام ہے، تو ایمان والوں کے نرمی کا پہلو، نرمی کا جذبہ جو ان کے دلوں کے اندر ایمان والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ایمان والوں کی یہ صفت اور خوبی بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو ایمان والے بعد میں آتے ہیں وہ اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں احترام کا جذبہ رکھتے ہیں، پہلے لوگوں کے بارے میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان ایمان والے گزرے ہیں، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تابعین کرام، محدثین کرام، فقہائے کرام، دین کی خدمت کرنے والے، اس دین کو ہم تک پہنچانے والے، اس دین کے لیے قربانیاں دینے والے، اس دین کی حفاظت کرنے والے، ہم سے پہلے جتنے بھی مومن مسلمان گزر چکے ہیں، یا اللہ سب کو معاف کر۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اپنے سے پہلے سب لوگوں کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور میں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے ہیں، ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ، بغض، نفرت یہ نہ پیدا ہونے دینا۔ یہ ان کی دعاؤں کا حصہ ہے، گویا کہ یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک صحیح مومن، ایک خالص مومن، پکا مومن اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے، نیک خیالات رکھتا ہے، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی نفرت، کسی قسم کا کینہ، کدورت جو اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا وصف بیان کی، ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ
اے ہمارے رب تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ہم پر بھی رحم فرما، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی رحم فرما۔ تو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اپنے سے پہلے سب لوگوں کے بارے میں اچھے کلمات کا، اچھے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اختلاف کا سبب بنے، جو نفرتوں کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کو محبت ہے، تو آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی تمام شخصیات کے ساتھ یہ بھی محبت کا حصہ ہے۔ آپ کے ازواج مطہرات، ان کے ساتھ بھی ایمان والوں کو محبت ہونی چاہیے۔ آپ کے صحابہ کرام، ان کے ساتھ بھی ایمان والوں کو محبت ہونی چاہیے۔ آپ کے اہل بیت اعظام، ان کے ساتھ بھی اہل ایمان کو محبت ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی نفرت اور بغض اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ کامل ایمان، صحیح ایمان اس کا ہے جو سب ایمان والوں کا، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا احترام کرتا ہے، ان کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتا ہے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو کسی قسم کی غلط بات کے ساتھ نہیں کھولتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، ان کی توہین نہیں کرتا، ان کی شان اور عظمت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہی چیز صحابہ کرام کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے تھے، احترام کرتے تھے، اور کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی نفرت، کوئی بغض اس کا ان کے اندر ذرہ بھر بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کہ جب بارش کے لیے دعا کی ضرورت پڑی، نماز استسقاء پڑھنے کی ضرورت پڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، ان کے پاس وہ تشریف لاتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری امامت کرائیں، آگے کھڑے ہوں، ہمارے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہم ان سے درخواست کرتے تھے، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اب آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں احترام کا جذبہ، محبت کا جذبہ۔ اسی جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی جذبے کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اپنی زبان کو کھولیں، ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں، اور خاص طور پر جس سے پھر بعد میں اجتماعی طور پر پورے معاشرے پر اس کے برے اثرات پڑیں، اختلاف کو ہوا ملے، آپس میں ناراضگیاں پیدا ہوں، دوریاں پیدا ہوں، یہ ڈبل جرم بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ اسلامی تعلیمات اس کے مطابق وہ کھولنا چاہیے، اور بات کو سوچ سمجھ کر اپنی زبان پر لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت اعظام سب کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔